مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ اشارہ دے دیا کہ اب دوبارہ ایک اور آزادی مارچ ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ نئے کی پروگنڈے والا آدمی ہے. تو عمران خان صاحب کی سوچ اچھی ہے اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک جس طرح پہلے پیپل پارٹی میں تھے ابھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اچھا، جیسے پہلے پیپل پارٹی میں، اب خان صاحب مرتے دم تک خان صاحب کے ساتھ ہیں. خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب استعفیٰ دیں. مولانا صاحب جھوٹے آدمی ہیں، ان کی حمایت نہیں کرتے ہیں. ہم نے 11 دن گزارے اڈیالہ میں عمران خان کے خاطر. ہاں انشاءاللہ عمران صاحب انشاءاللہ عمران خان جیتے گا، ہر ٹائم جیتے گا. آپ نے ڈیالہ میں 11 دن گزارے. 11 دن گزارے، گاڑی بھی بند تھا، ہم بھی بند تھا. کس لیے بند تھا؟ اس لیے بند تھا نا کہ عمران خان نے ہم کو چھڑوایا. ہاں اس کے خاطر میں نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح جن کی گاڑیاں 10-11 دن بند ہیں. نواز شریف نے بند کروایا یا کسی اور نے بند کروایا. ہاں تو یہ ہر بندہ قربانی دے رہا ہے، تو انشاءاللہ عمران خان کبھی بھی نیچے نہیں ہوگا. یہ عوام ابھی آپ دیکھ لیں ساری ابھی کتنی مشکلات میں ہے. جب دھرنا شروع ہوتا ہے تو عوام اور زیادہ مشکلات میں ہو جاتی ہے. کاروبار تو آگے ہے نہیں ہے، کاروبار کے حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مولانا صاحب یہاں آئیں گے، پہلے بھی یہاں 13 دن دھرنا دیا تھا، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ عوام دیکھ لیں ہر بندہ اپنے کھانے کو مجبور ہے. جتنی بھی عوام ہے یہاں پہ آپ عوام دیکھ سکتے ہیں، پیچھے دیکھیں کتنی عوام ہے. ہر بندہ مجبور ہے. وہاں پہ ان کا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں. اگر ان کو آنے کا کوئی فائدہ ہو تو ہم جتنی عوام ہے ہم سب ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو نہیں آنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا صاحب جو بولتے ہیں نا سارا بیکار ہے. عمران خان دا حکومت جو ہے زندہ باد. عمران خان حکومت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو مولانا صاحب بھی فضول ہے. اس کو کوئی سیٹ نہیں ملے، سیٹ مل جائے گا تو پھر ہی عوام نے اس کو پہلے مسترد کر دیا ہے، تو باقی بعد میں آیا ہے. جس کے ساتھ سیٹ ہے وہ صحیح ہوتا ہے. نہیں تو مولانا صاحب ساری آج اپوزیشن کو بلایا، بلاول بھٹو ہے، احسن اقبال ہے، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، ANP ہے، تو سب اکٹھے ہو کہ خان صاحب کا استعفیٰ لے لیں گے. استعفیٰ خان صاحب یہ تو سارا کرپ پارٹی ہے نا، انہوں نے ڈاکو کو گرفتار کیا، تو سارے اکٹھے ہو سی لازمی ہو سی، اور لازمی یہی پروگرام بنا سی کہ استعفیٰ لے لے. مگر خان صاحب پکا ہے، وہ استعفیٰ نہیں دے گا. آپ خان صاحب سے مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل مطمئن ہے. مشکلات ہیں، مہنگائی ہے؟ کوئی مہنگائی نہیں ہے. یہ تو آتا ہے انہوں کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. 2 سال بعد ٹھیک ہو جائے گا. امید ہے آپ کو؟ امید ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. شکریہ. مولانا فضل الرحمان تو سب سے پہلے میں یہ بولتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں کرتا ہے. وہ جب جتنا دھرنے دیں گے تو ملک کو نقصان پہنچے گا. اس کا مشن یہی تھا کہ نواز شریف آزاد ہو جائے، وہ تو کسی بہانے سے نکال دیا. ابھی زرداری رہ گیا ہے. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے انٹرویو دیا تھا کہ اصل زرداری جو ہے نا ابھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جمعیت والے یہ چوروں کو باہر نکالتا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں کرتا ہے. یہ اس نے ملک کی جو ہے نا بہت مقروض کیا ہے. یہ دونوں لیڈروں نے ان کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے تھا. کس کو؟ نواز شریف اور زرداری کو، تاکہ غریب عوام کا جو سارا مال جو دولت تھی وہ باہر ملکوں کو بھیجا، تو اس کو پھانسی پہ لٹانا چاہیے تھا. اور ابھی جمعیت والے مولانا فضل الرحمان اسلام کے نام پہ سیاست کرتا ہے. سارے طالبان جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس کو نکالتے، وہ بولتے ہیں کہ یہ ہم یہودی کے خلاف عمران خان سازش کر رہے ہیں، یہودیوں کا سازش کر رہے ہیں یا اور سازش کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے لیے دھرنے دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر ان کو حقیقت معلوم ہو جائے نا، پھر سارے جو نا طالب جو لوگ ہیں مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بالکل باہر نہیں نکلے گا. ان کو بھی دھوکہ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے. سچ اس کے پاس ہے نہیں. اگر سچ ہے تو اب نہ آپ ایسا کرو نا کہ نیب کے سامنے پیش ہو جاؤ، میرا انکوائری کرے میں نے کیا کرپشن کیا ہے. ساری پاکستان عوام کو اپنے آپ کو دکھاؤ کہ میں صادق امین ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا، عوام کا پیسہ میں نہیں لٹایا. ایسا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں امین ہوں اور یہ عمران خان چور ہے یا یہ ہوئے. آج الیکشن کمیشن ان کو فضل الرحمان صاحب بولتا ہے کہ آپ ان کا انکوائری کریں عمران خان کا، کہ اس نے فارن فنڈنگ کیس کا. تو یہ میں بولتا ہوں کہ عمران خان سے جب دھرنا دیا تھا اس کا سارا فنڈنگ سسٹم جو ہے نا ہمارے خیال میں عوام نے دیا تھا، عوام نے ان کا سپورٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ عمران خان 5 سال گزاریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں.
जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर जवाब देंगे। साहब जो उनका मुतालबा है कि उसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं कामयाब होंगे। अगर गरीब हूँ, ये महंगाई का वक्ती तौर पर जो है ना बड़ी है, लेकिन इमरान साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह हमारी हमायत करेंगे और वो महंगाई को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, आप अभी हाँ सबसे मुतमईन हैं? इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं। मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेशक ये वक्ती तौर की है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब ये मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ साहब के साथ हैं आप? हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं। शुक्रिया। मौलाना साहब बिल्कुल बेफजूल काम कर रहे हैं। मौलाना साहब को मतलब कि ये खुद ही पहले इनके अपने दौर पे इन्होंने क्या किया, ये आज़ाद कमेटी कश्मीर के आज़ाद कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने कश्मीर पे तो कभी बात नहीं की है, तो उल्टा हुकूमत को मतलब ये डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो इनका मतलब ये बनता नहीं है। पहले दिया क्या बना उसका। मौलाना साहब ने बयान दिया कि 3 माह में तब्दीली आ सकती है, 3 माह में हम खान साहब की हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत ऐसे तो ना गिरती है, अगर हुकूमत ऐसे गिरनी शुरू हो जाए फिर तो ये रिवाज बन जाएगी कि जो भी वज़ीर आज़म होगा दूसरी अपोजिशन मतलब कोई भी लोग लेके बैठ जाएंगे, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ले लेंगे। ऐसे थोड़ी इस्तीफ़े आते होते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं कभी इस्तीफ़े। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान जो है ना वो वैसे बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दे, क्यों इस्तीफ़ा दे दे? हाँ, तो अच्छा नहीं है कि इस्तीफ़ा दे दे। ठीक है, हाँ बस। नहीं तो क्या वो धरना करके इस्तीफा ले सकेंगे? नहीं नहीं ले सके। खान साहब ठीक है? खान साहब बिल्कुल ठीक है। आप मुतमईन हैं खान साहब? बिल्कुल मुतमईन है। हम दोबारा भी वोट देगा, अब भी देंगे इंशाल्लाह, फिर भी आएगा, फिर भी देगा। नहीं तो क्या महंगाई नहीं है, अभी मुश्किलात नहीं है? महंगाई तो लाजमी है, महंगाई तो बगैर तो काम ही नहीं चलते ना। तो फिर भी मुतमईन है आप? फिर भी मुतमईन है, हाँ बिल्कुल। महंगाई भी है, मुश्किलात भी हैं, फिर भी मुतमईन है? फिर भी मुतमईन है। काम ऐसे काम करते हैं कि लोग मुतमईन करते हैं। कौन से काम किया हाँ साहब? हर किस्म काम करते हैं, जो मतलब कि बड़े बड़े काम है वो और वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, ये इसने किया है। ठीक है, तो अच्छे काम किए हैं इसने। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में? वो तो चोर है, वो तो भाग गया। हाँ ना, उसने तो सब पैसे लेके गए, वो मतलब कि पैसे भी लेके लाने हैं, कौन लेकर आएगा? वो तो चला गया। उन्होंने कहा कि हम 4 हफ्ते में वापस आएंगे। क्या पता से नहीं आएगा? नहीं, क्या लगता है आएंगे? मुझे तो नहीं आया। तो ये सब चोर है, ये जब एक दफ़ा भाग गया ना फिर दोबारा नहीं आते। इसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल फजूल निकल आता है, क्योंकि पहले भी निकल आया है लेकिन उसका कोई मकसद नहीं। अभी जो है ना नॉर्वे के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों नहीं करता, कि निकलता है इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है। उसको ये बात दिलाना चाहता हूँ कि निकल आ जाओ नॉर्वे के एहतजाज के लिए? हाँ, नॉर्वे के खान साहब के एहतजाज के लिए ना आए? हाँ, अगर नॉर्वे का एहतजाज मौलाना फजल रहमान ने किया ना तो हम सारे इसके साथ हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ अपनी कुर्सी के बारे में निकल आता है। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जो मौलाना साहब है सर, ये अपने जो है ना अपने पेट को कम नहीं कर सकते तो क्या एहतिजाज क्या निकालेगा सर। लेकिन फिर भी सर अगर एहतिजाज निकाल दे रहा है सर तो क्या है सर, ये गलत बात है सर, क्योंकि वैसे सर वो आवाम को जो है मुश्किलात में डाल रहे हैं सर क्योंकि ये सर नॉर्वे के ख़िलाफ़ क्यों एहतिजाज नहीं निकालवाते हैं सर, जो है ना ये गलत बात है सर। और इंशाल्लाह सर इमरान खान के जो है ना गलत बयान नहीं कर सकते हैं सर। और इंशाल्लाह सर लीडर लोग जो हमेशा होती है सर, वो कभी भी किसी को सर किसी भी बंदे खान साहब के साथ हैं सर। हाँ, खान साहब मुतमईन है सर, मुतमईन हूँ बिल्कुल सर, क्योंकि उसका सर जो सोच है सर वो बड़े लोगों के लिए है सर, और इंशाल्लाह वो इनकलाब लेके आएगा सर। और इंशाल्लाह सर जो सोच है उसका जो सोच है सर, वो जो आम सर लोग होते हैं सर, इसका जो है ना सोच बहुत छोटा है सर, और खान साहब का बहुत बड़ा सोच है सर, इंशाल्लाह इनकलाब लेके आएगा। ठीक है, अल्लाह ना करे जी इमरान खान साहब हटे। खान साहब को रहना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदगी थी, बहुत गंद था जो उन्होंने ख़त्म किया है। तो मौलाना साहब वैसे गलती कर रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आते हैं तो आने दो, चले जाएंगे वापस, जैसे इधर आए थे वापस चले गए हैं। तो ठीक है, जो उनका मकसद है उसमें कामयाब नहीं होंगे। नहीं जी, खान साहब कहाँ पे उतरेंगे? खान साहब का तो अभी टाइम आया, अभी आया खान का टाइम। तो ये है कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से ये जो नशे बिक रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, मतलब उसकी वजह से अभी थोड़ी पाबंदी हुई है। चलो हम इस वजह से खुश हैं खान साहब से। मैं तो ये कहूँगा कि मौलाना साहब को कि वो अभी आराम से बैठ जाएं,
تھوڑا سا ٹائم اس حکومت کو دے دیں. جیسے یہ حکومت کام کر رہی ہے تو اس کے بعد اس کا ویئر اباؤٹ کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہی ہے, تو اس کے بعد جا کر پتہ چلے گا. یہ جو ہے نا ایک آئے گا ایک جائے گا, ایک آئے گا ایک چلا جائے گا, ذرا اس ملک میں جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو امید ہے کچھ بہتری آئے گی؟ امید ہے بہتری آئے گی. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے دائیں بائیں سے جو پیسہ ہے وہ کلوز کر رہے ہیں, حکومت کلوز کر رہی ہے. جب وہ کلوز کر لے پھر اس کے بعد جا کر جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے, ورنہ پھر نہیں ہو سکتا. بھائی جو بھی تو کرنا ہے تو کرنے دے دو. عمران خان نے تو 126 دن کیا نام ہے دھرنا کیا تھا, اس کو پہلے 260 دن کرنے دے. تو نہیں, وہ جو مقصد ہے ان کا خان صاحب کا استعفیٰ دینا, کیا 260 دن دھرنا دے کے لے لیں گے استعفیٰ؟ بس کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکے. اس نے بھی تو 126 دن دھرنا کیے تھے مگر کچھ بھی نہیں کیا. مگر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جس کے ہاتھ میں تو اس کے بھی کام ہے. ابھی عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, وہ جو بھی کر سکتے ہیں تو کرنے دے دو. 5 سال تو اس کو بھی کرنے دے دو. ابھی جو جیسے بھی کرنا ہے, ابھی میں نے 35-40 ہزار روپے مہینے کما دیتا. میں خود بھی ڈرائیور آدمی ہے. ابھی میں تقریباً 15-16 ہزار روپے کماتے ہیں, مگر اس میں بھی شکر اللہ کا گزارا چلتے ہے. پہلے بھی 40-50 ہزار میں گزارا چلتا, ابھی بھی چلتا ہے. اللہ کا مالک ہے. ٹھیک ہے, مولانا صاحب آئے تھے 13 دن یہاں, انہوں نے دھرنا دیا تھا پہلے بھی, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس کو کیا فائدہ, لوگوں کو تو بھوک سے بھائی مرتا ہے اور تو جڑ سے کرتے ہیں, مگر ایسے جڑ سے کا کیا کرتا ہے. ابھی اس میں ہم لوگ کیا بولے گا, جیسے کرنے ہے تو کرنے دے دو. اے پی سی جو انہوں نے بلائی ہے اچھی بات ہے, اپوزیشن میں اتحاد ہونا چاہیے, اتحاد سے ہی اچھی باتیں سامنے آتی ہیں. باقی ان کا جو ٹوٹل کلیہ اے پی سی کا ہے وہ ایک تو ان کا ایجنڈا کامیاب ہو گیا کہ نواز شریف صاحب نکل گئے ہیں باہر. ابھی پیچھے زرداری صاحب ہیں, قمرالزمان اپنا وہ دوسرے خورشید شاہ صاحب ہیں, جتنے بھی پولیٹیشین ابھی پیپلز پارٹی کے ہیں یا نواز لیگ کے اندر ہیں, نون لیگ کے, ان کو ہٹانے کے لیے یا مولانا صاحب کے جو ذاتی تھوڑے سے اس میں ہیں فائدے, ان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اے پی سی بلائی ہے. باقی حکومت کو بگانے کے لیے ان کے پاس ابھی بچا ہی کچھ نہیں ہے. لانگ مارچ انہوں نے کیا, ان کو کیا ملا؟ سائیڈ پہ تو چلیں, بیہائنڈ دا وال نواز شریف صاحب چلے گئے. باقی ظاہراً تو مولانا صاحب کو منہ کی کھانی پڑی ہے. عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کیا, عمران صاحب کی ٹیم نے ان کو بڑے اچھے سے ٹیکل کیا, بڑے سمودلی وہ ان کو آنے دیا اسلام آباد, پھر بڑے سمودلی ان کو یہاں سے نکال بھی دیا. استعفے کا استعفیٰ وہیں پہ رہ گیا اور یہ لوگ واپس چلے گئے. ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے لگا. یہ جو جتنی مرضی ہے اے پی سی یہ بلا لیں, جب تک یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے, اے پی سی کا یہ حکومت میں رہ کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو خان صاحب سے مطالبہ کیا ہوا انہوں نے استعفے کا, جی اس میں کس قدر کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, اس میں تو یہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر عمران خان صاحب نے 107 دن کا یہاں پہ دھرنا کیا, اتنا لمبا ٹائم 126 دن اتنا لمبا ٹائم انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا, ان کو اگر استعفیٰ نہیں ملا, ان کے 8-10 دن سے عمران خان صاحب اتنی جلدی استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں. اگر 100 دن یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, یہ 200 دن بھی بیٹھے, ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے استعفے کا. ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے استعفے کا. نہ مہنگائی ہوئی ہے ڈالر کی وجہ سے, پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ملک پہ قرضہ اتنا ہے. مہنگائی تو خواہ مخواہ آئی ایم ایف کے پاس آپ نے جانا ہے تو ملک میں تو قرضہ ہونا ہے, ملک میں تو مہنگائی ہونی ہے. آئی ایم ایف کے علاوہ دوسرا آپشن ہمارے پاس جو ریسنٹ حکومت ہے اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا. مہنگائی تو رہے گی تھوڑا سا عرصہ اور بھی رہے گی شاید, لیکن ابھی ان کی جو پالیسی ہے اکنامکس کی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپ گریڈ ہو رہی ہے. امید ہے ان قریب اچھی ہو جائیں گے حالات انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیب نے آج نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز, نواز شریف کی فیکٹریاں ضبط کرنے کا حکم دے دیا, تو کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ بہت اچھا کیا ہے جو چیف جسٹس صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جملہ اثاثہ جات جتنے بھی ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے. یہ بہت اچھا آرڈر ہے. اس کی وجہ سے نواز شریف پہ بھی برڈن آئے گا, بوجھ پڑے گا کہ وہ واپس دباؤ آئے گا, واپس پاکستان کو آئیں, وہیں پہ نہ جا کے اپنے بیٹوں کی طرح مفرور اور اشتہاریوں والی زندگی گزاریں. آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا, نہیں آئیں گے تو یہ ان کا سارا ضبط ہونا چاہیے جی. ان کے باہر بھی جو بیرون ملک بھی اثاثہ جات پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان کی حکومت کی ملکیت ہونے چاہیے, ان کو ضبط ہونا چاہیے. نواز شریف کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, بزنس ہیں جتنے بھی, وہ سارے ضبط ہونے چاہیے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی بیوی کی وفات پہ اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں بلایا, اس
प्रिजन के डर से, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को प्रिजन का डर तो नहीं है, शायद कहीं सियासत करने वो दोबारा आ जाएं पाकिस्तान, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे उनके आने के चांस नज़र जो नहीं। 4 हफ्ते का टाइम है, 4 हफ्ते में आएंगे। 4 हफ्ते तो ये यहाँ से निकलने का एक बहाना ना उन्होंने 4 हफ्ते का लिया कि हमें 4 हफ्ते के लिए जाने दें। 4 हफ्ते में नवाज शरीफ का आने का कोई चांस नहीं है। 4 हफ्ते क्या, मेरे छोटी सी अक्ल में जो बात आती है वो 3-4 महीने 6 महीने तक नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसके बाद अगर मुल्क में सिचुएशन इस किस्म की होती है सियासी कि वो आएँ और थोड़ा सा स्टेबल हो जाएँ, वरना नहीं, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की जो मुद्दत की जो तस्हीह हुई थी इसका फैसला मुअत्तल कर दिया। ये फैसला अवाम के पेश नज़र उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इसके वाले से क्या कहते हैं? अवाम को तो आर्मी चीफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अवाम किसी भी बंदे से आप पूछें जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो अपने जो हैं बाजवा साहब उनकी हक में सारे, उनके अच्छे पॉलिसी है, उनका अच्छा किरदार है पाकिस्तान के लिए, उनसे कोई भी नाराज़ नहीं है। ये इनकी सियासी अगर कोई मुदाखलत मुझे नज़र आ रही है कि किसी ने फोर्स किया होगा। बाकी बाजवा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल क्या है, पाकिस्तान के साथ जो भी मुखलिस हो उसको 3 से भी 6 साल का टाइम दिया जाए, अच्छा है। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, वो रहना चाहिए। ठीक है। पहली दफ़ा फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है जी, तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, तो आज कम से कम कश्मीर के हालात जो हैं वो कदरे बेहतर तो मैं नहीं कह सकता उसे, लेकिन यह है कि वो यकदम अटैक नहीं है। बाकी मुल्कों की तरफ से भी प्रेशर कम है, क्योंकि फ़ौज और हुकूमत ये दोनों एक पेज पे हैं। इनमें डिफरेंस होएगा तो बहुत सारा खला रह जाता है, जिस खला का फ़ायदा बैरूनी मुल्कें, बैरूनी ताकतें जो हैं वो उठाती हैं। मेरा ख्याल है इन दोनों के कम्बिनेशन से बैरूनी मुल्कों को फ़ायदा कम हो रहा है, वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए।